اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ کفارہ اور فدیے میں کیا فرق ہے؟ کفارہ دو طرح سے ہے، ایک کفارہ تاخیری ہے اور دوسرا کفارہ عمدی ہے، اور یہ کفارے کی بحث جو ہم ابھی کر رہے ہیں وہ ہے باب صوم، باب روزہ میں۔ کفارہ تاخیری کسے کہتے ہیں؟ اگر انسان کسی عذر کی بنا پر ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھے، مثلا مسافر تھا، اس نے روزے نہیں رکھے، اب ماہ رمضان کے بعد اس کی ذمہ داری یہ ہے، اس کا وظیفہ یہ ہے کہ طول سال میں کہ آئندہ ماہ رمضان سے پہلے پہلے جو روزے ماہ رمضان میں اس نے نہیں رکھے تھے ان کو بجا لے کر آئے، ان کی قضا کرے۔ اگر بالفرض ایسا شخص جس نے کسی عذر کی بنا پر روزے نہیں رکھے تھے ماہ رمضان میں، اور پورے سال بھی اس نے روزے نہیں رکھے، تو اب اس کے اوپر کفارہ تاخیری آ جائے گا، یعنی ہر روزے کے بدلے 750 گرام آٹا فقیر کو دے گا، اور جتنے اس نے روزے نہیں رکھے ہر روزے کے بدلے آٹا ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، 750 گرام کے حساب سے فقیر کو دے دے۔ لیکن دوسرا ہے کفارہ عمدی۔ کفارہ عمدی کیا ہے؟ کہ انسان جان بوجھ کر اپنے اختیار کے ساتھ کھائے، پیے یا جمع کرے یا استمنا کرے۔ اگر یہ شخص اپنے اختیار اور عمدن اس کام کو انجام دے رہا ہے تو اس کا جو ہے روزہ باطل ہو جائے گا۔ اب اس کے اوپر کفارہ عمدی آ جائے گا، قضا کے ساتھ ساتھ یا غلام آزاد کرے، یا 60 روزے رکھے، یا کیا کرے 60 فقراء کو کھانا کھلائے۔ کفارہ عمدی اور کفارہ تاخیری میں ایک فرق یہ ہے کہ کفارہ تاخیری مثلا پورے ماہ رمضان، مثلا وہ سفر پہ رہا یا کوئی اور عذر اس کے پاس شرعی تھا جو روزہ نہیں رکھا، تو پورے مہینے کا یا جتنے دن اس نے روزے نہیں رکھے اس کا کفارہ ایک فرد کو دے سکتا ہے۔ لیکن کفارہ عمدی کے لیے ہر روزے کے بدلے، کیونکہ 60 فقراء کو کھانا کھلانا ہے یا ہر ایک کو 750 گرام آٹا دینا ہے، تو 60 فقیروں کو تلاش کرنا ضروری ہے تاکہ ان کو دے۔ اور ساتھ ساتھ کفارہ عمدی میں یہ ہے کہ اگر وہ فقراء کو کھانا نہیں دے رہا یا 750 گرام آٹا 60 فقراء کو نہیں دے رہا، روزہ رکھنے چاہ رہا ہے، تو اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ 31 روزے جو ہے وہ مسلسل رکھے گا، یعنی 1 مہینہ اور 1 دن وہ روزے پورے رکھے گا۔ اس کے بعد جو ہے اس کی مرضی ہے کہ گیپ دے کر جو وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے فدیے کا۔ فدیہ کسے کہتے ہیں اور کون شخص فدیہ دے گا؟ فدیہ نمبر 1 وہ شخص کہ جو بوڑھا ہو چکا ہے یا بوڑھی ہو چکی ہے اور اس کے لیے روزہ رکھنا باعث مشقت ہے، ہر جو مرض کا سبب بن رہا ہے، تو وہ ہر روزے کے بدلے 750 گرام آٹا دے دے۔ یا وہ شخص جو ایسا مریض ہے جس کو پیاس کا غلبہ رہتا ہے، پیاس برداشت نہیں ہے، تو اب یہ شخص جو ہے کیا کرے گا؟ ہر روزے کے بدلے 750 گرام آٹا دے دے گا۔ تیسرا کون ہے جو فدیہ دے گا؟ وہ خاتون کہ جس کا وضع حمل نزدیک ہے، 8واں یا 9واں مہینہ ہے، تو اب وہ خاتون کے لیے روزہ رکھنا اس کے لیے یا بچے کے لیے باعث ضرر ہے، تو وہ ہر روزے کے بدلے 750 گرام آٹا دے گی، اور ماہ رمضان کے بعد جو ہے روزے کی قضا بھی کرے گی۔ 3 چوتھا وہ خاتون کہ جو بچے کو فیڈ کرا رہی ہے۔ اب جو بچے کو فیڈ کرا رہی ہے، ماں کے لیے یا بچے کے لیے ضرر کا سبب ہے روزہ رکھے، یا ماں کی طرف سے ہو یا بچے کی طرف سے ہو، تو یہ خاتون بھی کیا کرے گی کہ 750 گرام آٹا ہر روزے کے بدلے دے گی، یا چاول یا دالیں وغیرہ ہر روزے کے بدلے، اور ماہ رمضان کے بعد جو اس کی قضا بھی کرے گی۔ لیکن یہی خاتون جو فیڈ کرا رہی ہے،
اگر اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی ہے، مثلا 2-4 خواتین مل کر بچے کو شیر دے دیں، دودھ دے دیں، یا ڈبے کا دودھ دے دیں، اگر کوئی اور راستہ بھی ہے تو پھر اس خاتون کی ذمہ داری یہ ہے کہ مثلا ڈبے کا دودھ پلائے یا مل کر چند خواتین اس کو دودھ پلائیں اور یہ خود خاتون جو ہے وہ روزہ رکھے۔ پس کفارے اور فدیے کا فرق جو ہے بالکل واضح یقیناً ہو گیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہو تو بعد میں آپ جو ہے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔